اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم مدنی قاعدے کا سبق نمبر 4 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 4 یوں کہہ لیجئے کہ ایک مشق ہے سبق نمبر 3 کی، یعنی یہ سبق بھی حرکات پر ہی مشتمل ہے، صرف اس میں ایک چیز کا اضافہ کیا گیا ہے جسے بالکل آسانی کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے حروف قریب الصوت۔ صوت کہتے ہیں عربی زبان میں آواز کو، اور قریب کا معنی آپ جانتے ہیں کہ قریب یعنی بالکل جو چیز آپس میں ملتی ہو۔ تو آگے انہوں نے لکھا ہوا بھی ہے یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں۔ قرآن مجید میں جو حروف تہجی ہیں جنہیں ہم نے حروف مفردات پہلے سبق میں پڑھا تھا، حروف مفردات میں کچھ حروف ایسے ہیں جو آپس میں ملتے ہیں، جن کی آوازیں آپس میں ملتی ہیں۔ تو اس سبق کو پڑھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس سبق میں آپ ان حروف کی پہچان کریں اور ان کی آوازوں کو مختلف ادا کریں۔ جیسے شروع میں لکھا ہوا ہے تا اور تو تا اور طا کو اگر آپ مختلف نہیں پڑھیں گے تو پھر ان دونوں کے الگ الگ ہونے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ یعنی بعض لوگ تا کو تا کو دونوں کو ایک جیسا پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو دیکھیں اگر ان دونوں کو ایک جیسا ہی پڑھنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان دو مختلف حروف کو کیوں بناتا؟ ٹھیک ہے، زا اور ذال کو ایک جیسا ہی پڑھنا ہوتا تو ان دونوں مختلف حروف کو کیوں بنایا جاتا؟ تو ان دونوں مختلف حروف کو اگر بنایا گیا ہے یا کسی بھی حروف میں اگر فرق ہے تو اس فرق کو ہمیں قرآن مجید پڑھتے ہوئے کرنا ہے۔ اب یہ جو حروف قریب الصوت ہیں یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف، یہ کل ملا کر 16 حروف ہیں جن کی آوازیں آپس میں ملتی ہیں، جو انہوں نے یہاں لکھے ہوئے ہیں۔ اسے آپ نے یاد کر لینا ہے۔ ہر حروف کو بریکٹ کے اندر ڈال دیا ہے، جیسے تا تو یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں، بریکٹ کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ زا ذال ظا، زا میں سیٹی ہوتی ہے، ذال بغیر سیٹی کے ہوتا ہے لیکن باریک ہوتا ہے، موٹا نہیں ہوتا، اور ظا جو ہے وہ سیٹی بھی نہیں ہوتی اس میں اور یہ موٹا بھی ہوتا ہے، یہ اس کا فرق ہے۔ اب ثا سین صاد، ثا جو ہے وہ بغیر سیٹی کے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سین جو ہے وہ سیٹی کے ساتھ ہوتا ہے لیکن باریک ہوتا ہے، اور صاد جو ہے وہ موٹا ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے ان تینوں حروف میں، ٹھیک ہے۔ اب دال اور دواد، دال اور دواد میں یہ فرق ہے کہ دال باریک ہوتا ہے اور دواد کیا ہوتا ہے؟ موٹا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت آسان فرق ہے، آپ نے اسے سمجھنا ہے۔ یہ کاف اور قاف میں بھی یہی فرق ہے کہ باریک اور موٹا ہوتا ہے۔ ہا اور ہا میں بھی یہی فرق ہے، ہا اور ہا باریک اور موٹے ہونے کا فرق ہے۔ حمزہ اور عین میں بھی یہی فرق ہے، حمزہ جو ہے وہ بھاری ہوتا ہے اور عین جو ہے وہ حلق سے ادا ہوتا ہے، تھوڑا جو ہے وہ الگ انداز ہے اس کے ادائیگی کا۔ تو ہمیں ان حروف کی ادائیگی کو سمجھنا ہے، آپ نے ان حروف کی پریکٹس کرنی ہے تاکہ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران آپ جب کسی بھی حرف کو ادا کریں تو پتہ چل رہا ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، آپ زا پڑھ رہے ہیں، آپ ذال پڑھ رہے ہیں یا آپ ضا پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ کے حروف قریب الصوت کی پریکٹس نہیں ہوگی، آپ نے سبق کو پڑھا نہیں ہوگا، آپ نے اسے صحیح سے سمجھا نہیں ہوگا، تو آپ کیا ہوں گے؟ آپ پریشان ہو جائیں گے۔ آپ قرآن مجید میں سب الفاظ کو آپس میں ملا دیں گے، باریک والا کاف بھی مل جائے گا، دال اور دواد بھی مل جائے گا، جس سے آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا اس سبق کو پڑھیں اور اس سبق کو رواں میں پڑھیں گے۔ رواں اس لیے پڑھیں گے تاکہ ہمیں صرف اور صرف آوازوں کا فرق پتہ چل جائے، ہمیں کون سی آواز کس طرح نکالنی ہے یہ بآسانی مجھے اور آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو چلیے آئیے ہم اس سبق کو پڑھتے ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ اس سبق کو پڑھیے اور بار بار پڑھیے تاکہ آواز کا فرق جو ہے وہ واضح ہو جائے۔ اگر آپ سے کوئی حرف ادا نہیں ہو رہا، آواز کا فرق نہیں ہو رہا، تو آپ بار بار اس کی پریکٹس کریں، انشاءاللہ آپ انشاءاللہ اس کی درست ادائیگی کر لیں گے۔ جو آپ اکثر سنتے ہیں نا کہ اچھی ادائیگی کے ساتھ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، تو اچھی ادائیگی میں سب سے اہم چیز یہی ہوتی ہے کہ حروف کو صحیح طور پر ادا کیا جائے۔ جب حرف صحیح طور پہ ادا ہوتا ہے تو قرآن مجید کو پڑھنے میں بھی مزہ آتا ہے، اور جو کوئی اس قرآن مجید کو سنتا ہے تو اسے سننے میں بھی مزہ آتا ہے۔ تو چلیے ہم پڑھتے ہیں اس سبق کو، جس سبق کا نام ہے حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا تی تو، تو تی تو،
فرق آ گیا دونوں میں، ٹھیک ہے، واضح فرق ہے. ز زی زو، ذا ری ذو، ذو ری ذو. زا الگ، ذال الگ اور ذواں الگ، ان تینوں کی ادائیگی الگ الگ. سا سی سو. اب سین، سا سی سو. اب صاد، سو سی سو موٹا. اب دال، دا دی دو. دوات موٹا پڑا جائے گا، دو دی دو. باریک والا کاف، کا کی کو. اب موٹا والا قاف، قو کی قو. اب ہا، موٹا والا ہا، ہا ہی ہو. اب باریک والا ہا، ہا ہی ہو. اب حمزہ، آ ای او. عین، آ ای او. خا خی خو، غا غی غو. با بی بو، ما می مو. وا وی وو، فا فی فو. لا لی لو، نا نی نو. را ری رو، جا جی جو. شا شی شو، یا یی یو. تو یوں ہم نے اس سبق کو مکمل رواں پڑھنا ہے، اس لیے کہ بعض اوقات اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، یعنی ہجے سے تو پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب بغیر ہجے کے ہم سے کہا جاتا ہے کہ اسے پڑھیں، یا مدرسے میں جب ہم بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو اس دوران یہ تجربہ ہوتا ہے کہ بچہ ہجے میں تو بالکل صحیح پڑھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ بچوں کو عادت ہوتی ہے کسی بھی چیز کو رٹا لگا لینے کی، تو وہ ہجے میں تو صحیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ان سے رواں پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو روانگی میں ان سے نہیں پڑھا جاتا، روانگی میں ان سے ادائیگی نہیں ہوتی. تو اس سبق کو پڑھانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ روانگی بھی آپ کی درست ہو، آپ حرکات کے جو حروف ہیں، متحرک حروف، انہیں روانگی میں بھی آسانی سے ادا کر سکیں، اور حروف کے درمیان جو فرق ہے اس فرق کو بھی بآسانی سمجھ سکیں. تو تا کو کیسے پڑھنا ہے، پھر تو کو کیسے پڑھنا ہے، متحرک حروف کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے، یہ تمام چیزیں اس سبق میں ہم نے پڑھنی ہے. اگر آپ کو یہ سبق دوبارہ سمجھنا ہے، اس ویڈیو کو دوبارہ سے دیکھیں، بار بار دیکھیں، لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ مدنی قاعدے کو یا قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی نیت رکھتے ہیں تو آپ کو اس سبق کو بار بار پڑھنا ہوگا، اس سبق کو سمجھنا ہوگا. آپ چاہیں ہمیں سبق سنانا چاہتے ہیں یا ہماری آن لائن کلاسز لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز آپ کو یہ سروسز فراہم کر دی جائیں گی. دنیا بھر میں آپ جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، اگر آپ قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی خواہش رکھتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اردو زبان میں اگر آپ چاہتے ہیں تو اردو زبان میں، اور اگر آپ کے لیے اردو زبان کو سمجھنا مشکل ہے، یا آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے دوست احباب میں ایسے لوگ ہیں جو اردو زبان نہیں سمجھتے بلکہ انگریزی زبان سمجھتے ہیں، اور وہ انگریزی میں قرآن مجید کو سمجھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ تب بھی ہمارے اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ انگریزی زبان میں اللہ رب العالمین نے چاہا تو انشاءاللہ العزیز انہیں قرآن کی تعلیم دی جائے گی. تو سبق نمبر 4 کی پریکٹس بار بار کیجئے گا تاکہ یہ سبق آپ کو بہت اچھے طریقے سے یاد ہو جائے. حروف قریب الصوت کو یاد کر لیجئے گا: تا، طا، زا، ذال، ظا، ثا، سین، صاد، دال، ضاد، کاف، قاف، ہا، حا، حمزہ، عین.
یہ ہیں حروف قریب الصوت، انہیں آپ نے لازمی یاد کر لینا ہے۔ ان حروف قریب الصوت نے انشاءاللہ پورے قرآن مجید میں آپ کا ساتھ دینا ہے، اور جہاں جہاں آپ قرآن پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ حروف قریب الصوت جب آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ درست طریقے سے ان کی ادائیگی کر سکیں گے۔ اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں اچھے انداز میں، صحیح انداز میں، قواعد اور مخارج کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔